مکہ مکرمہ کی اس سنگلاخ وادی میں محمد الرسول اللہ نے جب لوگوں کو دین حق کی طرف بلانا شروع کیا تو دعوت دینے کی پاداش میں انہوں نے تکلیفیں دی. ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے گلے میں انہوں نے ویلکم کے ہار ڈالے, حضور کے اوپر پھول نچھاور کیے, نہیں کانٹے پھینکے, حضور نبی کریم کو لہو لہان کیا. لیکن انتہا تکلیف کی اس وقت ہوتی ہے جب نبوت کا 7واں سال آتا ہے. 97 مکہ کے چودھریوں نے سر جوڑ دیے کہ محمد الرسول اللہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم نے اسے ساحر کہا, مجنون کہا, شاعر کہا, نام بگاڑا, لیکن اس نے کام نہیں چھوڑا. ہم نے اس کے ساتھیوں کو مارا پیٹا, ہم نے اسے انہیں جلا وطن کر دیا, انہیں زخمی کر دیا, لہو لہان کر دیا. نہ اس کے ساتھی ڈگمگائے, نہ ان کا قائد اپنی بات اور اپنے مشن سے پیچھے ہٹا. ہم نے محمد الرسول اللہ کو خریدنا چاہا, ہم نے آفر کر دی کہ بیٹی چاہیے, اشارہ کر, مکہ کی حسین عورت سے تیری شادی کر دیتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ پھر بھی ہمارے دام میں نہیں آئے. ہم نے یہ بھی آفر کی, اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم نے ہر طرح سے آزمایا. محمد الرسول اللہ کے جواب یہی تھا, اے مکہ کے کافروں, اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اللہ کی قسم محمد اپنی بات سے, اپنے مشن اور کاز سے, اپنے نظریے سے 1 انچ نہیں پیچھے ہٹے گا. تو مکہ کے چودھریوں نے میٹنگ بلا دی, کہا ایسا کرتے ہیں ان کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں, نہ ہی ان کے ساتھ ہم نے غم میں شریک ہونا ہے, نہ اپنے غم میں بلانا ہے, نہ ان کی خوشی میں جانا ہے, نہ اپنی خوشی میں ہم نے انہیں بلانا ہے. ان کے ساتھ ہم نے سوشل بائیکاٹ کرنا ہے, ان کے ہاتھ پہ کوئی چیز فروخت بھی نہیں کرنی اور کسی سے خریدنے بھی نہیں دینا. اتنا تنگ کرنا ہے کہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتحان بھی انہوں نے لیا. 3 سال تک نبی پاک اور آپ کا خاندان شاب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہا. 3 سال, ایک دن نہیں ہے, ایک ہفتہ نہیں ہے, ایک مہینہ نہیں ہے, مسلمانوں 1 سال نہیں ہے, 3 سال ایسا بائیکاٹ کیا, اندر ایک دانہ جانے انہوں نے نہیں دیا. یہ عالم تھا بھوک اور افلاس کا. خاندان اہل بیت شاب ابی طالب کی گھاٹی میں بھوک افلاس سے معصوم بچے بل بلا کے روتے تھے. ان کی رونے کی آواز مکہ کے چودھری سنتے تھے, یہ خوشی سے ڈانس کرتے تھے. دیکھو نا محمد الرسول اللہ کے بچوں کو ہم نے رولا دیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو تسلی دے رہے ہیں, ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں, پیچھے نہیں ہٹ رہے. یہاں تک کہ 3 سال کا یہ عرصہ گزر گیا, سوشل بائیکاٹ کا خاتمہ ہو گیا, مشکلات کا دور ختم ہوا. ابھی مشکلات کے دور ختم ہوا ہی تھا, لیکن ایک اور امتحان آگے آ کے کھڑا ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غم میں شانہ بشانہ چلنے والی 2 شخصیات, حضرت خدیجہ, حضور کے چچا ابو طالب کا پے در پے انتقال ہو گیا. حضور نے اس سال کو عام الحزن, غم کا سال قرار دے دیا. ابھی ان 2 پیاروں کی جدائی کے غم میں حضور کا دل زخمی ہی تھا. حضور کے دل میں ایک خیال آیا, مکے والے میری بات نہیں مانتے, یہ اپنے نہیں مانتے, جاتے طائف کی وادی میں جاتا ہوں, میں انہیں دعوت دوں گا, شاید وہ کلمہ پڑھ لیں, میرے دست و بازو بن جائیں, میرے ساتھی بن جائیں. حضور اس امید پہ طائف کی وادی میں گئے کہ میں نے بچپن قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہے, وہاں پہ کوئی دودھ کے رشتے سے میرا ماموں ہے, کوئی میری خالہ ہے, کوئی میرا چچو ہے. میرے بچپن کو انہوں نے دیکھا ہے, میری بچپن کی برکتیں بھی انہوں نے دیکھی ہیں, شاید وہ میری بات کو مان لیں. حضور اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کے طائف کی وادی میں جاتے ہیں. 3 سردار تھے, 3 بھائی تھے, تینوں کو دعوت دی. تینوں نے حضور نبی کریم کی دعوت کو ٹھکرایا. ایک بدبخت نے یہ کہا, اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے تو ان قریب بیت اللہ کا پردہ اللہ پھاڑ دے گا.
بیت اللہ کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک کہنے لگا میں آپ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا کہ اسے اللہ نبی بناتا۔ اور ایک نے کہا اگر آپ نبی ہیں، آپ کی بات کا انکار کرنا نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تینوں نے بات مانی ہی نہیں، بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا۔ انہوں نے پتھر مار مار کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تکلیف کا یہ عالم ہے۔ زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں حضور کو بچانے کے لیے دائیں طرف کے پتھروں کو اپنے جسم پہ لیتا ہوں کہ حضور کا جسم انور بچ جائے۔ فرمایا وہ بائیں طرف سے مارتے ہیں، میں بائیں طرف دوڑتا ہوں، وہ سامنے سے مارتے ہیں، میں سامنے جاتا ہوں، وہ پیچھے سے مارتے ہیں۔ فرمایا چاروں طرف سے پتھروں کی برسات ہے۔ فرمایا اکیلا زید بن حارثہ کیا کرے، جسم ایک ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی برسات ہے۔ فرمایا پتھر لگ لگ کے حضور کے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے، سر سے خون بہ رہا ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے۔ فرمایا پتھر میرے سر پہ اتنے لگے میرا سر بھی پھٹ گیا، خون کا فوارہ بہ رہا ہے، میں بھی بے ہوش۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بدبخت نے حضور کو دائیں ہاتھ سے پکڑا ہے، دوسرے نے بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے، تیسرے نے پیچھے سے حضور کو لات ماری۔ حضور نبی کریم سیدھا پتھر پہ جا کے لگے۔ حضور کا وضحا کا چہرہ زخمی ہو گیا، حضور کے چہرے انور پہ خون بہنے لگا۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا۔ میرے پیارے نبی نے پھر بھی بد دعائیں نہیں کی۔ حضور نبی کریم کسی طریقے سے طائف کی وادی سے نکلے، آگے جا کے باغ میں پناہ لی، یہاں تک کہ فرشتے آ گئے، جبرائیل بھی آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا۔ محبوب آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اللہ نے آسمانوں پہ دیکھ لیا ہے، اجازت دے ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، ان کو سرما بنا کے ان کا نسلوں کو ختم کر دیں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کا ہدایت دینا، یہ نہیں جانتے، یہ میرے مقام، میرے مرتبے، میری شان، میری بزرگی کو نہیں جانتے۔ اے اللہ انہیں ہدایت دینا امتحان تھا۔ وہاں سے آئے حضور، زخموں سے چکنا چور ہیں، مشکلات تکلیفوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت کو حضور پہ ترس آ گیا، اب زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے، اب حضور کو دلاسا دینے کے لیے، اب حضور کو حوصلہ دینے کے لیے کہ حوصلے دینے والا ابو طالب نہیں ہے، خدیجہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مشکلات کی انتہا ہو گئی۔ اب اللہ نے اپنے پیارے کو اپنے پاس بلانا ہے۔ ہاں جبرائیل کو بھیج کر حضور کو صرف تسلی نہیں دینی، اللہ یوں بھی کر سکتا تھا، جبرائیل کو بھیجتا، جا جبرائیل میرے محبوب کو تسلی دے دے۔ جیسے ہر مشکل میں جبرائیل آیا، اللہ کا پیغام لایا، حضور کو تسلی دی، لیکن طائف میں مشکلات کی انتہا ہو گئی، غموں کی انتہا ہو گئی، عظیم صدمہ پہنچ گیا، لہو لہان جسم۔ اللہ کو اتنا ترس آ گیا کہ اب اپنے محبوب کو دلاسا دینے کے لیے، پیار کرنے کے لیے، ہاں اپنے عرشوں کا دلہا بنا کے اللہ نے محمد رسول اللہ کو اپنے پاس بلانا ہے۔